ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم صرف فلان نے فلان پر ظلم کیا، فلاں حکومت نے فلان پارٹی نے مسلمانوں کے خلاف یہ کیا، سن کر فوراً آپ کے پڑوسی ہندو سے آپ سختی مت کیجئے، فوراً آپ کے ماتحت جو ہندو ہیں ان کے ساتھ سختی مت کیجئے، آپ کے دوست جو ہندو ہیں انہیں یہ مت سمجھیے کہ یہ بھی فلاں پارٹی کا آدمی ہے. میرے دوستو، یہ لوگ نہیں جانتے اسلام کیا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے اسلام کیا ہے. ایک میرے ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ بس میں جا رہے تھے، یہ جب بیٹھے ہوئے تھے ان کے بغل میں آ کر ایک پوجاری بیٹھ گیا. اب جیسے پوجاری بیٹھا، وہ اپنے لباس میں تھا، ہے نا، کنگم وغیرہ لگا کے، یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، میرے دل میں اچانک بات آئی کہ اسے اسلام کے تعلق سے بحث چھیڑوں، تو میں نے بحث چھیڑ لیا، اس کے سامنے اسلام کی باتیں کہی، تو وہ پوجاری تعجب میں پڑھ کر آنکھیں نکال کر یہ باتیں سن رہا تھا، اور اس کے بعد اس کا اسٹیشن آ گیا تو اتر گیا. تو اترتے ہوئے اس نے کہا کہ بھائی نہیں مودلے آرامک ونڈیدانے، پہلے ہی کہنا چاہیے تھا، اسٹیشن بہت جلدی آ گیا اور میں مزید سننا چاہتا ہوں. یہ میرے دوستوں لوگ منتظر ہیں آپ کے اسلام کی. یہ لوگ جو آپ کی دشمنی کرتے ہیں انہیں سکھایا جاتا ہے، یہ نہیں جانتے حقیقت کیا ہے، یہ نہیں جانتے قرآن کیا کہتا ہے، یہ نہیں جانتے حدیث کیا کہتا ہے، یہ نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. تو ضرور اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات عام کریں، لوگوں کے سامنے پیش کریں. میرے دوستو، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے عید کے موقع پر یہ سڑک کے آخری میں جو ایک بہت بڑی جو ہے سلم ایریا ہے وہاں پر گئے، ہم نے وہاں پر کھانا تقسیم کیا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہم مسلمان کھا رہے ہیں خوشی سے ہیں، وہ بھی خوشی سے رہے. لیکن میرے دوستو، تجربہ ہم کو یہ بتا رہا ہے، ہمارے آنکھیں باہر نکل گئی جب ہم نے یہ کام کیا. ہم نے تقریباً 60 kg چاول ہم نے تقسیم کیا بریانی بنا کر. تو وہاں کے جو لوگ لے رہے تھے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مخالفت ہمارے ساتھ ہوگی، ہے نا، کوئی آ کے ہمیں روکے گا. لیکن تجربہ برعکس تھا میرے دوستو. جب ادھر گئے، ہم نے ان کے سامنے کھانا دیا تو وہ اتنے احترام سے کھانا لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا دے رہے تھے. اور بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پچھلے 40 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، پچھلے 40 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، کبھی بھی مسلمانوں نے ایسا کام نہیں کیا، کبھی بھی ان لوگوں نے اپنے عید برات میں ہم کو یاد نہیں کیا. اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے دعا دی اور بہت ان کے دل بدل گئے. میرے دوستو، وہ ہمارے تعلق سے سوچتے جو تھے وہ بدل گیا. اس کی ضرورت ہے. ایک صاحب گجرات گئے، ایک جرنلسٹ، جہاں پر مسلمانوں کو مارا گیا وہاں گئے، وہاں کے مسلمانوں سے انہوں نے انٹرویو لیا، پوچھا کہ بھائی آخر تم لوگ جو پڑوسی تھے ان مسلمانوں کو مارنے کی ضرورت کیا تھی، آخر ان کے پر تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا تھی. تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں عید برات یہ صرف اپنی خوشی مناتے ہیں، یہ خوب کھاتے ہیں، یہ خوب پیتے ہیں، یہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. ہم جو پڑوسی میں رہتے ہیں، غریب سلم میں رہتے ہیں، ہمارے تعلق سے سوچتے ہی نہیں. یہ زکوٰۃ بانٹتے ہیں صرف مسلمانوں پر، زکوٰۃ الفطر بانٹتے ہیں صرف مسلمانوں پر، اپنے لوگوں کو صرف دیکھتے ہیں. ہم بھی آخر انسان ہیں، ہم بھی جو ہے گوشت کو پوست سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے جسم میں بھی خون دوڑتا ہے، تو ہمارے اندر حسد پیدا ہونا لازمی تھا، بغض پیدا ہونا لازمی تھا. اور جب ہم کو موقع ملا تو ہم نے اس حسد کو نکال دیا، ہم نے اس بغض کو نکال دیا. میرے دوستو، بدسلوکی، بے ادبی، ہماری شریعت آپ کو کہیں پر بھی اجازت جو ہے روکتی نہیں کہ آپ ہندوؤں کو کچھ بھی نہ دیں، غیر مسلمانوں کے لیے آپ کچھ بھی نہ دیں، ان پر کچھ بھی صرف نہ کریں. نہیں، شریعت میں کہیں پر بھی اجازت نہیں ہے. البتہ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جسے خالص مسلمانوں کے لیے کہی گئی. اس میں بھی ایک آپشن ہے مؤلفۃ قلوبہم کے لیے، جو دل ان کے نرم پڑ کے اسلام کے قریب آنے کی امکانات ہیں انہیں بھی دیا جا سکتا ہے. اور زکوٰۃ الفطر میں بھی ان کا جو ہے اگر وہ اس مصرف میں آتے ہیں تو ان پر بھی صرف کیا جا سکتا ہے. صدقہ خیرات ان پر کر سکتے ہیں، انہیں اسلام کے قریب لا سکتے ہیں.